اور ایمان کی اگر بات کریں، دو بات علمی، ایمان کی اگر بات کریں اور کفر کی، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ پروردگار عالم نے جب ایمان کو پیدا فرمایا تو ایمان نے عرض کیا پروردگار مجھے طاقت و قوت عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما۔ تو پروردگار عالم نے ایمان کو طاقت اور قوت جو عطا فرمائی وہ دو چیزوں سے، ایک چیز ہے اخلاق، سبحان اللہ کہہ دیں، ایک چیز ہے اخلاق اور دوسری چیز ہے سخاوت۔ اللہ رب العالمین نے اخلاق اور سخاوت سے ایمان کو طاقت بخشی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا اخلاق جتنا اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ والوں میں یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں حرص نہیں ہوتا، ان میں طمع نہیں ہوتا، ان میں لالچ کی کوئی بو باس نہیں ہوتی، بلکہ الحمدللہ وہ ایسے سخی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو بن دیکھے ہی عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور جب کفر کو پیدا فرمایا تو کفر نے کہا کہ پروردگار مجھے بھی طاقت و قوت عطا فرما، تو پروردگار عالم نے برے اخلاق اور بخل سے طاقت بخشی کفر کو۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے برے اخلاق ہوں اور وہ بخیل ہو یہ کفر کی پہچان ہے، اور جتنا برا اخلاق ہوتا جائے گا اس کا کفر مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا بہتر اخلاق ہوتا جائے گا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور یہ اللہ والوں میں ہے۔ میں نے یہ 61 والی جو بات بتائی نہیں، یہی بتانے کے لیے کہ اخلاق سے پتہ چلتا، الفاظ سے نہیں پتہ لگا سکتے، ورنہ الفاظ اور علم کے انبار تو ابلیس کے پاس بھی ہے۔ اخلاق کے معاملے میں دیکھو نا، یہی ہماری پہچان رہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے نا 10,000 کی فوج لے کر، تو راستے میں ایک کتیا نے بچہ دیا ہوا تھا۔ حضور کا یہ اخلاق دیکھو، انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا برتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ یہ فوج لمبی ہے، تعداد زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں لاپرواہی میں اس کتیا کے بچوں کو یہ نوجوان کچل نہ دے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیں آپ کہ حضور نے ایک جوان کی ڈیوٹی لگا دی اور فرمایا کہ تم تب تک کھڑے رہو جب تک پوری فوج جو ہے گزر نہیں جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی میں اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ جس نبی نے کتیا کے بچوں تک کی حفاظت کی تھی، آج اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا دنیا والوں سے کہ تم ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے اسلام اور مذہب پر لان تان کرنے کے بجائے کاش ایک مرتبہ محبت کے ساتھ حضور کی سیرت کا مطالعہ کر لو، تیرے دل میں ایمان جبرن گھس نہ جائے تو پھر کہنا۔ کرداری ایسا ہے۔ ایک چیز اور بتا رہا ہوں، یہ تو کتیا کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، صحابہ اکرام سامنے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا آ گیا اور حضور کے گود میں وہ پرندہ پھڑپھڑا رہا۔ کچھ دیر تک اس نے کچھ کہا اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ بھلے ہم دنیا بھر کی بولیاں نہ سمجھتے ہوں لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ ہر بولی سمجھتا ہے اور سب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ نبی تو سب کے لیے نہ ہے۔ جو ہندی میں بات کرے ان کے لیے بھی نبی ہے، عربک میں بات کرے ان کے لیے بھی نبی ہے، جو سنسکرت یا دنیا کا کوئی بھی بھاشا جاننے والا ہو سب کے لیے نبی تو وہی ایک ہی نبی ہے، اور وہ سب کی اگر بولی نہیں سمجھے تو پھر کیسے؟ تو جو نبی ہوتا ہے وہ سب کی بولی سمجھتا ہے، انسان جانور حیوان سب کی۔ تو وہ پرندہ کچھ کہا، رویا گڑ گڑایا اور چلا گیا۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ انسان سمجھ کے بھی حضور سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے ان کو میں کہتا ہوں کہ اس پرندے سے تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پرندہ کو بھی پتا ہے کہ اگر ضرورت پوری کروانی ہو تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ وہ پرندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، رویا گڑ گڑایا اور اپنی بات کہی، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ پرندہ آپ کے گود میں تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ پرندہ رو رو کے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے امت کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے بنائے ہوئے مکانوں کو توڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھونسلے کو اجاڑ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے اسی مقام پہ ارشاد فرمایا، صحابیو سنو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو منع کر دو کہ ان پرندوں کے بنائے ہوئے مکانوں کو توڑیں، ان کے بنائے ہوئے مکانوں کو اجاڑیں۔ جس نبی نے پرندے تک کے گھونسلوں کی حفاظت کی ہو، ان کے مکانوں کی حفاظت کی ہو، بولو آج اسی دھرتی پر اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی دکانیں بھی جلائی جا رہی ہیں، مکان بھی ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے کردار کو مت دیکھ،
میرے کردار کو مت دیکھو، میرے کردار تو تمہارے کردار جیسے ہیں۔ میرے نبی کے کردار دیکھنے ہیں تو سرکار غریب نواز کو دیکھ، میرے نبی کے کردار کو دیکھنے ہیں تو مخدوم ماہمی کو دیکھ لے، میرے نبی کے کردار کو اگر دیکھنا ہے تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھ لے، میرے نبی کے کردار کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر مخدوم کچھوچا کو دیکھو، مخدوم بہاری کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، کیونکہ اللہ والے رسول کریم کی زندگی کو اپناتے ہیں جبھی وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور رسول کی زندگی کو چھوڑ کے کوئی چاہے کہ ہم اللہ والا ہو جائیں، بظاہر تو وہ ہو سکتا ہے، حقیقی طور پر نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا میرے دوست کہ ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے، ہمارا کردار بہتر ہونا چاہیے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سخی بنائے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آخری بات وہ یہ کہ اللہ والوں کی محبت سب میں نہیں ہے، اللہ والوں کی محبت سب میں نہیں ہے، کچھ لوگوں میں ہے، کچھ لوگوں میں ہے۔ اچھا، ماں کے دل میں اولاد کی محبت جتنی ہوگی اس دل میں کسی اور کی محبت کہاں زیادہ ہوگی؟ اولاد کی محبت سب سے زیادہ دنیا میں ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ تب تک وہ محبت نہیں ہوتی جب تک وہ صاحب اولاد نہ ہو جائے۔ صاحب اولاد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ماں کے دل میں ممتا بھر دیتا ہے اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت بھر دیتا ہے۔ ایسی ایک چیز اور ہے اس میں کہ وہ تب تک جنت یا جنت کا دروازہ نہیں ہوتے جب تک اللہ انہیں اولاد نہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اولادیں ہوتی ہے پھر وہ جنت ہو جاتی ہے اور یہ دروازہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت سب کے دل میں نہیں ہے، کسی کسی کے دل میں ہے۔ اچھا، ہمارے دل میں ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ والوں کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، تو یہ کمال میرا ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، یہ خوبی میری ہے۔ اگر یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں تو اس مغالطے میں مت رہنا، کیونکہ محبت انسان کے بس کی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ محبت کر لے، اور خاص کر اللہ والوں کی محبت۔ انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، حقیقت کی نظر سے دیکھو تو وہ محبت نہیں ہے بلکہ وہ خود غرضی ہے، مطلب پرستی ہوتی ہے۔ کیونکہ محبتیں ہوتی ہے، کوئی شہر پسند آ گیا تو پیارے، بولو صورت پسند آ گئی تو محبت ہے، تو یہ خود غرضی ہے، اب اس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ والوں سے محبت آپ کے دل میں ہے تو کیا لالچ ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس میں کوئی لالچ ہی نہیں ہے، کوئی اللہ والا میرا گھر بنانے نہیں آئے گا، بولے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کوئی لالچ نہیں ہے، یہ کمال محبت کرنے والوں کا نہیں ہے۔ یہ محبت جو ہمارے دل میں خاص کر اللہ والوں کی ہے، یہ کمال محبت کرنے والوں کا نہیں ہے۔ اور یہ محبت آتی کیسے؟ یہ محبت آتی کیسے؟ محبت تو آتی ہے تبھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہ محبت آتی کیسے ہے اور یہ محبت رکھتا کون ہے، کیسے رکھتا ہے؟ اور آخری بات، میں اس لیے سما باندھ رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچے تو لطف آئے۔ یہ محبت کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، رکھتا کون ہے؟ اور بڑے پیار کی بات یہ ہے کہ رکھنے والا سب کے دل میں نہیں رکھا، کسی خاص کے ہی دل میں کیوں رکھا؟ بات ہے نا سمجھنے کی۔ تو اللہ والوں کی محبت سب کے دل میں نہیں رہتی، اور جس کے دل میں ہے یہ کمال اس کا نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں میں سے کچھ دلوں کو چن لیا ہے اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے، اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ دل جو رب کی بارگاہ میں، توجہ رکھیے گا، وہ دل، جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دماغ کی اور علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں، وہ دل جو رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس دل میں اپنے محبوب کی محبت کو رکھ دیتا ہے، اس دل میں اللہ اپنے محبوب کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ اور غالباً ہم سب اسی محبت میں ملوث ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔